سنہری غول تحریر اسلم راہی قسط نمبر 11۔ سرائے سے اٹھ کر سمام جب بستی میں داخل ہوا تو شام ہو گئی تھی۔ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور اونٹوں کے گلے دھول اڑاتے ہوئے بستی میں داخل ہو رہے تھے۔ سمام نے اپنا گھوڑا باندھا اور ابھی وہ اس کے سامنے گھاس ڈال رہا تھے کہ قریب سے ہی کسی نے پوچھا، کہاں رہے اتنی دیر؟ سمام نے مڑ کر دیکھا، اسما کھڑی منہ بسور رہی تھی۔ سمام نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھاس گھوڑے کے آگے پھیلا دی۔ میں ابھی سرائے سے ہی اٹھ کر آ رہا ہوں۔ بابا 2-3 بار تمہارا پوچھ چکے ہیں، مگر تم تو ایسے گئے کہ گویا پیچھے اب کوئی کام ہی نہیں۔ کیوں بلایا تھا؟ کوئی کام ہوگا، چلو وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ کیا کرنے لگے ہو؟ بھائی آتا ہوں کھانا کھا کر۔ تم تو بس پیچھے ہی پڑ گئی ہو، کھانے پر ہی تو وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو جلدی کرو۔ سمام صحن میں بیٹھے ہوئے سالب، عزیہ اور جویریہ کی طرف بڑھ گیا۔ تم بہت ضدی ہو، جاؤ میں آتا ہوں۔ اسما نے سالب سے شکایت کی، بابا اس سے کہو نہ چلے میرے ساتھ۔ سالب مسکرا دیا اور سمام سے کہا، جاؤ بیٹا، جعفر کئی بار تمہارا پوچھ چکا ہے، ہو آؤ۔ سمام نے گھور کر اسما کی طرف دیکھا، چلو۔ دونوں جعفر کے پاس آئے۔ وہ صحن میں سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جنید اور سلیمان بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سمام کو دیکھتے ہی اس نے بے تابی سے پوچھا، اسما نے مجھے بتایا تھا کہ تم زہیر بن قیس کے پاس گئے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ سمام اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ہاں سردار، اس نے مجھے صحرا کی وسطی سرائے میں بلایا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ میرا دوست ہے۔ ایک رات صحرا میں یہودیوں کے ہاتھوں میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ عربوں میں اتحاد چاہتا ہے۔ اس نے آج مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہودی عنقریب ہمیں جنگ کی دعوت دینے والے ہیں۔ صدف والوں سے انہوں نے غیر جانبدار رہنے کا عہد لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ صدف کے سردار اسحاق کا لڑکا اکرمہ اور لڑکی توشیبہ بھی عربوں میں صلح اور اتحاد کے علم بردار ہیں۔ ظاہراً وہ دونوں بہن بھائی اپنے باپ کے ہم خیال ہیں، لیکن خفیہ طور پر انہوں نے زہیر کی مدد سے 200 جوانوں کے قریب ایک ایسی جماعت تیار کر رکھی ہے جو جنگ کے دوران ہماری مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے آج رات 2 گھڑی گئے مجھے دونوں بستیوں کی سرحد پر ملنے کو کہا ہے۔ زہیر ان دونوں بہن بھائیوں کا پیغامبر بن کر آیا تھا۔ جعفر نے سنجیدگی سے کہا، اگر یہ دھوکہ نہیں ہے تو جس انقلاب کی امید میں برسوں سے لگائے بیٹھا ہوں وہ آن پہنچا ہے۔ سمام نے اسے یقین دلایا، آپ بے فکر رہیں، وہ ہم سے دھوکہ نہیں کریں گے۔ تم نے ایک اور اہم خبر سنی؟ سمام نے تشویش سے پوچھا، کیا؟ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، قریش ان سے مات کھا گئے ہیں، اور سنا ہے ابو سفیان سمیت سب اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ اس پراگندہ قوم کی منزل کس سمت ہے۔ فتح مکہ کی خبر سن کر جنید اور سلیمان کے چہروں پر بے پایاں مسرت کے جذبات پھیل گئے۔ دونوں نے ایک بار گہری مسکراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ جنید نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اب تو پھر عرب میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو مسلمانوں کا سامنا کر سکے۔ سلیمان بھی بولا، سنا ہے کہ ان کے اصول بھی اچھے ہیں۔ سمام نے فکر مندی سے کہا، یہ مسلمان تو دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں، میں نے سنا ہے ان میں بے حد اتفاق بھی ہے۔ جعفر نے بھی تائید کی، وہ محمد جسے اپنا آخری رسول مانتے ہیں، اس کی خاطر وہ جان کی بازی تک بھی لگانے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ سمام نے ایک لمبی آہ بھری، لات و عزیٰ جانے عربوں کا انجام کیا ہوگا۔ اسما نے ان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور سب چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ سمام اپنے گھوڑے پر سوار بستی سے نکل کر صحرا میں داخل ہوا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ صحرا کی سفید ریت اور سبیح چاندنی گلے مل کر دلکش سما باندھ رہے تھے۔ ریت کے ٹیلے اس وقت چاندنی میں ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا چہار سو کسی نے چاندنی ہی چاندنی بکھیر دی ہو۔ صدف کی طرف جانے والے راستے پر سمام اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ دونوں بستیوں کی سرحد کے قریب اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر اپنے دائیں طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار مغرب کی سمت جا رہی تھی۔ شاید کوئی تجارتی قافلہ تھا جو صحرا کے ٹیلوں کو رونتا ہوا بڑی سرگرمی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ سمام کچھ اداس ہو گیا اور فضاؤں میں کھو سا گیا۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اس طرح قافلے کی رہنمائی کرتا ہوا جایا کرتا تھا۔ افسردہ سا وہ آگے بڑھنے لگا۔
اب وہ اپنے دائیں بائیں بڑے غور سے ٹیلوں پر دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ اچانک اس کا گھوڑا رک گیا اور زمین پر اگلے پاؤں مارتے ہوئے ہنہنانے لگا۔ شاید وہ قریب ہی کسی انسان کی بو پا گیا تھا۔ سمام بھی غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریب ہی ایک ٹیلے پر 3 آدمی کھڑے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ نتنے پھڑپڑاتا ہوا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ایک جست کے ساتھ سمام نیچے اترا۔ پہلا شخص جو آگے بڑھ کر اس سے ملا وہ اکرمہ بن اسحاق تھا۔ سمام کو گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا، میں اکرمہ بن اسحاق ہوں اور یہ میری... اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ سمام نے بات کاٹ دی، میں جانتا ہوں تمہاری بہن توشیبہ ہے۔ اس کے بعد زہیر نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ توشیبہ بھی قریب ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ 18 برس کے قریب ایک حسین ترین لڑکی تھی۔ سفید چاندنی میں ریت کے ٹیلے پر وہ کھڑی سنگ مرمر کا ایک حسین مجسمہ دکھائی دے رہی تھی۔ جسمانی تناسب، شخصیت اور خوبصورتی میں وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو ان گنت گروہ میں بھی کھڑی اپنی خوبصورتی کے باعث نمایاں نظر آتی ہیں۔ اکرمہ نے بات کرنے میں پہل کی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ توشیبہ کہہ رہی تھی کہ شاید اس کی بستی والے اسے نہ آنے دیں۔ سمام مسکرایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں عصبیت اور رقابت کے سخت خلاف ہوں۔ میں عربوں میں اتحاد، امن اور صلح کا خواہاں ہوں اور اس مقصد کی خاطر اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے آپ کو ایک خوش بخت انسان تصور کروں گا۔ توشیبہ مسکرا دی، تمہارے جذبات قابل تعریف ہیں۔ اکرمہ نے سمام کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، تم نے جب سے یہودیوں کے ساتھ تلخ رویہ رکھا ہے، جب سے ہم بہن بھائیوں کی نظریں تم پر ہیں۔ ہماری بستی کا کوئی بھی مخبر جب یہ خبر لاتا تھا کہ آج تم نے اتنے یہودیوں کو قتل کر دیا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ میں دن رات بڑی بے تابی سے ایسے وسائل تلاش کرنے میں لگا تھا جن کے ذریعے میری تم سے ملاقات ہو جائے۔ آخر زہیر نے ہی مشکل آسان کر دی۔ اپنی بستی میں جو 200 جوانوں کی جماعت ہم نے تیار کی ہے اس کی نگاہیں بھی ہمہ وقت تم پر لگی رہتی ہیں اور ہم سب اپنے خیالات، جذبات اور کردار کا تمہیں ہیرو تصور کرتے ہیں۔ سمام نے بڑے اعتماد سے کہا، میں ایک غریب عرب ہوں، سیاست کا قائل نہیں۔ یہودیوں سے سارے معاملات اب تلوار کی نوک ہی طے کر سکتی ہے۔ عربوں میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا کرنے کے لیے میں آنے والے ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گا۔ توشیبہ پھر بولی، ہم تمہیں سیاست میں ملوث بھی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تمہاری شجاعت، حمیت اور وطن پرستی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں کسی کو مایوس نہ ہونے دوں گا۔ تم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس کے راستے میں بے شمار مصائب اور تکلیفیں حائل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عربوں کو یہودیوں کے مظالم سے نجات دلانے کی خاطر تمہیں خود اپنی آباء اپنے ہی خون سے تر کرنی پڑے۔ کیا ہم امید رکھیں کہ حوادث کے ایسے ہی تیز طوفان اگر کبھی تمہارے سامنے آن کھڑے ہوں تو تم اپنے شیدائیوں کے جذبات کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد کی راہوں کو تو نہ بدل لو گے؟ توشیبہ ذرا سی رکی، پھر تھوک نکلتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، اگر ایسا ہوا تو عرب تمہیں کبھی معاف نہ کریں گے۔ اگر تم ثابت قدم رہ کر جگہ جگہ عربوں کے اتحاد اور صبح آزادی کی شمع روشن کرتے جاؤ تو تمہارے پاؤں کی خاک بھی ہمارے لیے کندن ہوگی اور ہم تمہارے ایک اشارے پر ہی اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ توشیبہ کی پلکیں بھیگ گئیں، ہونٹ پھڑپھڑا گئے اور ضبط کرنے کی خاطر وہ چپ ہو گئی۔ اکرمہ اور زہیر کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ سمام نے اس سکوت کو توڑا، سمام کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ توشیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جذبات کی شدت کے باعث کانپتے ہوئے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، میں اسی صحرا میں عربوں کو باد سموم کا طوفان بنا کر یہودیوں کے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ توشیبہ نے اپنی آنکھیں پونچھ لیں، تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سمام جذباتی ہو گیا تھا، ہم عرب ہر چیز کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیں گے جو ہمارے مقصد میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوگی۔ میں عربوں کے خون میں حرارت پیدا کر دوں گا۔ فتح و کامرانی کا میں اس صحرا میں جگہ جگہ آزادی کی شمع روشن کر دوں گا، جن کی روشنی میں عرب اپنے آگے بھاگتے ہوئے یہودیوں کے قدموں کے نشان دیکھ سکیں گے۔ میری زندگی کا مقصد اب عربوں میں اتحاد، صلح اور امن قائم کرنے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اکرمہ نے اس کا شانہ تھپتھپایا، ہم بھی تمہاری خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ سمام کے جواب دینے سے پہلے توشیبہ بول پڑی، تمہیں پتہ ہے یہودی عنقریب تمہیں جنگ کی دعوت دینے والے ہیں۔ میں جانتا ہوں، کیا تم اپنی تیاری پر مطمئن ہو؟ میں آج ہی جنگ کے لیے تیار ہوں۔ ہماری بستی کا بچہ بچہ یہودیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے دن رات کام کر کے اپنے دفاع کو آخری شکل دے دی ہے۔ تمہاری دور اندیشی قابل تعریف ہے۔
اب یہ بتاؤ ہمارا اس جنگ میں کیا کردار ہوگا؟ سمام نے غور سے توشیبا کی طرف دیکھا۔ کیسا کردار؟ میرا مطلب ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ فی الحال مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے ہی وسائل میں رہ کر یہودیوں سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ اکرمہ نے بات کاٹی، یہ غلط ہے، اس طرح تو ہمارا ضمیر ہمیں ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا کہ ہم نے اس جنگ میں کسی طرح بھی کوئی حصہ نہیں لیا۔ اکرمہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور نقدی کا ایک بڑا سا تھیلا کھول کر سمام کی طرف بڑھا دیا۔ جنگ کی تیاری کے لیے صدف والوں کی طرف سے یہ پہلی کوشش ہے۔ سمام نے تھیلا لے لیا اور گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اب چلتا ہوں، سردار بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اکرمہ نے پھر کہا، ہم نے جب بھی ملنا ہوا زہیر تمہیں بلا لایا کرے گا۔ سمام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ اکرمہ، زہیر اور توشیبا ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس وقت تک اسے دیکھتے رہے جب تک وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی چاندنی میں دکھائی دیتا رہا۔ اس کے اوجل ہوتے ہی وہ بھی ٹیلے سے اترے اور اپنی بستی کی طرف بڑھنے لگے۔